شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، شہر سے دور ایک چھوٹی سی بستی تھی جو پہاڑوں کے عین درمیان آباد تھی۔ وہاں یوسف نام کا ایک 23 سالہ نوجوان رہتا تھا۔ یوسف بہت بے چین رہتا تھا، اس کا ذہن ہمیشہ خیالات سے بھرا رہتا۔ سارا دن طرح طرح کے خیالات آتے اور جاتے رہتے اور یہی خیالات اسے بے سکون اور تھکا ہوا محسوس کرواتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ماضی کے بارے میں اداس رہتا اور مستقبل کے بارے میں حد سے زیادہ سوچتا تھا۔ ان خیالات کی وجہ سے اس کا ذہن ایک طوفان کی طرح تھا۔ وہ سکون محسوس نہیں کر پاتا تھا، ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا اور مسکرانا بھی جیسے بھول گیا تھا۔ ایک دن یوسف نے پہاڑی علاقوں میں کسی سے ایک گاؤں کے بارے میں سنا۔ وہ گاؤں بہت دور تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو کبھی شہر میں ایک مشہور ماہر نفسیات ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کی مدد کی تھی اور انہیں یہ سکھایا تھا کہ ذہن میں سکون کیسے پایا جاتا ہے۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے شہر کی مصروف زندگی چھوڑ دی تھی اور قدرت کے قریب ایک خاموش گاؤں میں رہنے لگا تھا۔ اکثر لوگ اس سے مشورہ لینے آتے تھے۔ یہ سن کر یوسف کے دل میں تجسس اور امید جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اس بوڑھے آدمی سے ملے گا۔ اس نے سوچا شاید یہ عقل مند انسان مجھے سکون ڈھونڈنے میں مدد دے سکے۔ یوسف نے سفر شروع کیا۔ کئی دن کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ پہاڑی گاؤں میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا جو پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گھر کے برآمدے میں وہ بوڑھا آدمی خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ یوسف اس کے پاس گیا اور نرمی سے بولا، دادا جان، میرا ذہن بہت بے چین ہے۔ میں سوچنا بند نہیں کر پاتا۔ میں اپنے دل میں سکون چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم تو سکون کی تلاش میں ہو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک چھوٹا سا کام دوں گا۔ وہ یوسف کو اپنے چھوٹے سے صحن میں لے گیا۔ اس نے ایک گلاس میں پانی بھرا، اتنا کہ وہ لبریز ہو گیا۔ گلاس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ ذرا سی لرزش سے پانی بہہ سکتا تھا۔ اس نے گلاس یوسف کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہاں سے گاؤں کے کنارے تک جا کر واپس آؤ، لیکن یاد رکھنا ایک بھی قطرہ نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ یوسف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنے خیالات سے نجات چاہتا تھا، اس لیے اس نے چیلنج قبول کر لیا۔ وہ گلاس کو احتیاط سے پکڑ کر چل پڑا۔ سڑک تنگ اور مصروف تھی۔ کچھ لوگ چل رہے تھے، کچھ دوڑ رہے تھے، دکاندار گاہکوں کو آوازیں دے رہے تھے اور کتے بھونک رہے تھے، مگر یوسف نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں صرف گلاس پر جمی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ پوری احتیاط سے قدم بڑھاتا رہا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے اسے تنگ نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کچھ اہم سیکھ رہا ہے۔ آخرکار یوسف واپس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور بولا، دادا جان، میں نے کر دکھایا، میں نے ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر سر ہلایا اور پوچھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ، کیا تم نے راستے میں بچوں کو کھیلتے دیکھا؟ کیا تم نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی؟ یوسف حیران ہو کر بولا، نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا، میری تو پوری توجہ گلاس پر تھی۔ بوڑھا آدمی دوبارہ مسکرایا اور نرمی سے بولا، بس یہی وہ راز ہے جو ہمیشہ تمہارے اندر موجود تھا، مگر تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ جب تمہارا ذہن صرف موجودہ لمحے میں ہوتا ہے تو نہ وہاں خوف رہتا ہے، نہ الجھن، نہ فضول خیالات۔ تم صرف گلاس کے پانی پر توجہ دے رہے تھے، اسی لمحے تمہارا ذہن مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ نہ تم ماضی کے غم میں تھے، نہ مستقبل کے خوف میں۔ آہستہ آہستہ یوسف سمجھنے لگا، یہی وہ سکون تھا جس کی وہ تلاش میں تھا۔ سکون باہر سے نہیں ملتا، سکون تو پہلے سے ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ یوسف نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، دادا جان، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ اگر میں اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی توجہ اسی لمحے میں رکھنی ہوگی، تبھی اصل سکون ملتا ہے۔ بوڑھا آدمی مسکرا دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آخری روشنی زمین کو چھو رہی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ یوسف گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اب وہ وہی بے چین نوجوان نہیں تھا۔ وہ بدل چکا تھا۔ وہ اندر سے پرسکون ہو گیا تھا، کیوں نہ کہ اب وہ جان چکا تھا کہ ذہن کو خاموش کیسے رکھا جاتا ہے۔